بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف کس طرح سے فتح کیا، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں زمین و آسمان نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر و سبب کیا تھا اور نتائج کیا رونما ہوئے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزماں کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر یاد کرے گا۔ بہرکیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیت اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پر رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی جنگوں کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمان کے لیے بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم الکائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیں۔ ان شرائطوں میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے قبیلے خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصہ سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلہ نے قریش سے اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی جانب سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس میں بنو خزاع کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعہ کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو قریش کے نمائندے نے کہا ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم ببن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دائرے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔
فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امان کا پیغام بھیجا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرما دی اور وہ اس کے بعد ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی السرح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی، پھر مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دائر اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم ابن حزام، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ، حضرت عطاب بن اسید، حضرت عطاب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پیاری حبیب فاتح مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔